سلیم صافی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ اور خاص کر جسے ابھی بھٹی صاحب بھی ایک نقطہ اٹھا رہے تھے، اخلاقی طور پر جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں عمران خان صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں ان میں وزن ہے؟ اور اگر یہی آگے لے کے چلے تو پھر متنازع ہو جائیں گے ضمنی الیکشنز؟ دیکھیے، جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو نہ ان کے قانونی اعتراضات درست ہے اور نہ اخلاقی طور پر ان کو زیب دیتا ہے۔ البتہ جو میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ میں اس اخلاقی پوزیشن میں ہوں، میرے قریبی دوست جانتے ہیں کہ میں ماضی میں وزیر اعلیٰ تو نہیں لیکن 2 مرتبہ اس طرح کی پوزیشنوں سے انکار کر چکا ہوں۔ ایک تو میری یہ مستقل رائے ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کو حکومتی عہدے نہیں لینے چاہیے۔ عمران خان صاحب کے پاس اس لیے قانونی پہلو تو آپ کو ریما اور انہوں نے بتا دیے کہ بھئی قانون یہی کہتا ہے کہ آپ ادھر فیصلہ نہ کریں تو الیکشن کمیشن کے پاس آئے گا، اور الیکشن کمیشن نے یونانیمسلی جب ایک فیصلہ کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد کسی کے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ مجھے تو کسی نہ کسی حد تک عمران خان کے خلاف اگر کوئی گیم ہوا ہے تو اس میں پرویز الہی بھی شریک نظر آتے ہیں، کیونکہ جو خیبر پختونخوا میں ہوا یہ یہاں پہ پرویز الہی صاحب نے کیوں نہیں کیا؟ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کی طرف سے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ایک بندہ بیٹھے تھے، صرف اکرم درانی، اور پی ٹی آئی کے 3 بندے بیٹھے تھے، وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور پرویز خٹک، اور ادھر اتفاق ہو گیا۔ یہاں پہ انہوں نے اتفاق بھی نہیں ہونے دیا۔ پھر خود پرویز الہی نے جو نام دیے تھے ان ناموں میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیں عمران خان اس بنیاد پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ انہوں نے 2 ٹی وی مالکان کو اپنی کابینہ میں لیا تھا جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، اسی طرح انہوں نے صحافیوں کو بھی بہت نوازا، ان کو عہدے بھی دیے، تو یہ اعتراض بھی ان کا نہیں بنتا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر ان کا نامزد کردہ تھا، وہ اعتراض بھی ان کا درست نہیں۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان کو یہ ان کے پاس اعتراض کے لیے نہ قانونی جواز ہے اور نہ اخلاقی جواز ہے۔ میں ذاتی طور پر چونکہ یہ رائے ہمیشہ سے رکھتا ہوں، وہ کوئی بھی ہو، کہ نہ تو صحافیوں کو حکومتی عہدے آفر کرنے چاہیے سیاستدانوں کو، اور نہ پاکستان جیسے ملک میں ان کو قبول کرنا چاہیے۔ اب محسن نقوی صاحب ہمارے کولیگ ہیں، بہت اچھے، بہت باصلاحیت انسان ہیں، لیکن پہلے تو ان کو آفر نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب اگر انہوں نے قبول کر لیا ہے تو اب بھی میری یہ درخواست ہوگی کہ کیونکہ قانونی طور پر ان کا انتخاب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوا ہے، اور خود جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو پرویز الہی نے جو نام دیے تھے وہ اگر الیکشن کمیشن کی جگہ ارشاد بھٹی صاحب بھی بیٹھے ہوتے تو وہ بھی ریجیکٹ کر لیتے، کیونکہ ایک حاضر سروس بیوروکریٹ ہے اور توشہ خانہ کا اہم کردار ہے، اور دوسرے کے بھی اسی طرح کے قانونی مسائل ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھا احد چیمہ اور ان میں سے ایک انتخاب کا۔ احد چیمہ پھر بہت زیادہ وہ سمجھے جاتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کے پاس بھی اس کے سوا کوئی اختیار نہیں تھا۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ مورلی اگر اس پہ ایک فریق نے اعتراض کیا ہے، جس طرح ججز پہ اگر کوئی ایک فریق اعتراض کرے تو وہ بندہ خود اپنے آپ سے، تو خود محسن نقوی کے عزت اور وقار اور اس کا تقاضا ہے کہ اگر ان پہ اتنا بڑا اعتراض ہو رہا ہے تو ان کو معذرت کر لینی چاہیے اور موقع دینا چاہیے کہ کسی نئے بندے کا انتخاب ہو۔ ٹھیک ہے۔